بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے تو میں نے اس مناسب سمجھا کہ آج محرم الحرام کے اندر ہونے والا ایک عظیم سانحہ جو واقعہ کربلا کے نام سے مشہور ہے، اس واقعہ کربلا کو مختصر انداز میں آپ حضرات تک پہنچانے کی کوشش کروں کہ واقعہ کربلا کیوں کر پیش آیا، کیسے پیش آیا، حالات کیا بنے۔ انہی چیزوں کو سامنے رکھ کر آج کی یہ مختصر سی گفتگو ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت راشدہ مسلمانوں کی تاریخ کا ایک عظیم اور سنہرا دور ہے۔ اس دور کے اندر مسلمانوں نے کافی فتوحات حاصل کی اور مسلمانوں نے نہ صرف ملک فتح کیے بلکہ مفتوحہ عوام کے دلوں کو بھی فتح کیا، ان کے دلوں کے اندر اپنی محبتوں کو بسایا۔ خلافت راشدہ کے زمانے کے اندر ہی جہاں ایک طرف مسلمان فتوحات کے ذریعے سے آگے بڑھ رہے تھے، ملکوں پر ملک فتح کر رہے تھے، وہیں دوسری جانب ان مفتوحہ علاقوں کے اندر کچھ حاسدین بھی پیدا ہو رہے تھے جن سے مسلمانوں کی یگانگت، اتحاد و اتفاق دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ تو اسی کے پیش نظر ان مفتوحہ علاقوں کے اندر کچھ حاسدین بھی پیدا ہو گئے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جس شخص نے شہید کیا وہ ایک ایرانی النسل، ایک مجوسی غلام تھا جس کا نام ابو لولو فیروز تھا۔ وہ بھی اسی سازشی جماعت کا ایک کارندہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے شہید ہونے کے بعد گویا کہ فتنہ و فساد کا دروازہ کھل گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد یہ جو سازشی جماعت تھی جس کا سرغنہ عبداللہ ابن سبا تھا اور جو بعد میں چل کر سبائی تحریک کہلائی، اس عبداللہ ابن سبا کے ہی لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی 40 روز تک اپنے گھر کے اندر محصور کیا اور پھر ان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ انہوں نے ہی ان کو بھی شہید کیا۔ اور پھر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا 5 سالہ جو خلافت کا زمانہ ہے وہ مسلسل سازشوں کا شکار رہا۔ اس درمیان ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی آپس میں ہی بڑی بڑی جنگیں ہوئیں۔ جنگ جمل لے لیجئے، جنگ صفین لے لیجئے، جنگ نہروان لے لیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان جنگ کرتے، یعنی مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف امیر معاویہ ہیں اور دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو جنگ صفین میں ہمیں نظر آیا۔ اور اس طرح جنگ نہروان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خارجیوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ لڑانے والے کون ہیں؟ یہ وہی سازشی گروہ ہے، وہی سازشی جماعت ہے جو مسلسل کام کر رہی تھی، جن سے مسلمانوں کا اتحاد اور اتفاق اور مسلمانوں کی ترقی دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ تو انہوں نے ہی مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالی اور مسلمانوں کو آپس میں لڑایا، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آتا ہے، بیچ میں حضرت
حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 6 ماہ کا جو زمانہ ہے، اور پھر وہ بھی اپنی خلافت سپرد کر دیتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو خلافت کے بعد پہلے جو امیر ہوئے وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 40 ہجری سے 60 ہجری تک کا ایک لمبا زمانہ خلافت کو سنبھالتے ہیں اور زبردست طریقے سے سنبھالتے ہیں. اس درمیان مسلمان بڑی ترقی کرتے ہیں اور بڑے علاقوں کو بڑے بہت زیادہ علاقوں کو فتح کرتے ہیں. اور اسی درمیان اندرونی طور پر سازشیں بھی ہو رہی تھی، لیکن ان سازشوں کے باوجود امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترقی کرتے جا رہے تھے. اسی درمیان آپ کا آخری وقت ہے اور پھر لمبا واقعہ ہے، ہم چونکہ مختصر یہاں بیان کرنا چاہتے ہیں. تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے سے بہت سارے حضرات ہوتے ہیں اور بات یہ رکھی جاتی ہے کہ آپ اپنے بعد کسی کو خلیفہ نامزد کر دیں تاکہ پھر جھگڑا نہ ہو اور ایک پر تمام کے تمام لوگ متفق ہو جائیں. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بعد اپنے بیٹے، اور اس کا مشورہ بھی مغیرہ ابن شعبہ ہی ان کو دیتے ہیں، اور اپنے بیٹے یزید کو خلافت کے لیے نامزد کر دیتے ہیں. امیر معاویہ کا انتقال سن 60 ہجری میں ہو جاتا ہے، اور یزید وصیت کے مطابق امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد خلیفہ بنتے ہیں. اور جیسے ہی وہ عنان حکومت کو سنبھالتے ہیں، مسلمان اس فیصلے سے ناراض ہوتے ہیں اور وہ اس فیصلے کو قیصر و کسریٰ کا طریقہ قرار دیتے ہیں، اور بہت سارے صحابہ بیعت سے انکار کر دیتے ہیں. ہم مختصراً عرض کرنا چاہتے ہیں یہاں تک کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ آخری 2 صحابی بچتے ہیں جنہوں نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور یہ بیعت نہیں کر رہے تھے. لیکن جیسے اس نے عنان حکومت کو سنبھالا تو اس نے مدینے کے جو گورنر تھے مروان، ان کو حکم بھیجا کہ فوراً ان کی بیعت لے لو. جب ان کے پاس یہ پیغام پہنچا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینے کو چھوڑ کر مکے کی راہ لینا بہتر سمجھا، لیکن بیعت کرنے سے انکار کر دیا. جب آپ مکے آئے تو مکے کے دور میں آپ کو بار بار کوفیوں کی جانب سے عراق سے خطوط آنے شروع ہو گئے کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں، خلافت کے اصل حقدار آپ ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں، ہم سب منتظر ہیں، آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں. کئی خطوط، ہزاروں خطوط جو ہے آپ کو موصول ہوئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ جاؤ وہاں کے حالات دیکھو اور پھر ہمیں حالات سے باخبر کرنا، پھر ہم اپنا ارادہ بنائیں گے. جب حضرت عبداللہ ابن عباس اور اس طرح عبداللہ ابن زبیر کو آپ کے کوفہ جانے کا ارادہ معلوم ہوا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے بار بار روکا اور کہا کہ آپ وہاں نہ جائیں، وہ آپ کے ساتھ دھوکہ کریں گے، وہ قابل اعتماد لوگ نہیں ہیں، انہوں نے آپ کے والد کو بھی دھوکہ دیا، لہٰذا آپ وہاں کا ارادہ ترک کر دیں. حضرت مسلم بن عقیل جیسے ہی وہاں پہنچے عراق کے اندر تو ان کا زبردست استقبال کیا وہاں لوگوں نے، اور یہاں تک کہ 18,000 کوفی ان کے ساتھ مل گئے اور کہا کہ ہم اپنی جان کی بازی لگا دیں گے، ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. اور وہاں کا جب ماحول مسلم ابن عقیل نے دیکھا تو انہوں نے فوراً خط لکھا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ آپ یہاں تشریف لائیں، یہاں کا ماحول بڑا عمدہ ہے، یہاں لوگ آپ پر جان نثار کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، لہٰذا آپ یہاں تشریف لائیں. اسی درمیان جو عراق کا کوفہ کا جو گورنر ہوتا ہے ابن زیاد، اس کو مخبری ہو جاتی ہے مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہ وہ یہاں آ رہے ہیں اور لوگوں کے درمیان اس طرح کی بات پھیلا رہے ہیں. ابن زیاد فوراً ایکشن میں آ جاتے ہیں اور فوج حرکت میں آ جاتی ہے اور مسلم ابن عقیل کو گرفتار کرنے کا وارنٹ نکلتا ہے تو سارے کوفی جو ساتھ دینے کے لیے تیار تھے سب چھٹ جاتے ہیں
یہاں تک کہ صرف 30 لوگ رہ جاتے ہیں، لیکن جب ان کی بھی پکڑ ہونے لگ جاتی ہے تو وہ بھی چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، یہاں تک کہ مسلم ابن عقیل کو پکڑ لیا جاتا ہے اور ان کی موت طے تھی۔ اسی وقت وہ ایک خط لکھواتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب، اور اس میں یہ کہتے ہیں وصیت کے طور پر کہ یہاں نہیں آنا، یہاں کے لوگوں نے دھوکہ دے دیا ہے، یہ اپنے وعدے سے مکر گئے ہیں، پھر گئے ہیں، لہذا آپ اپنا ارادہ ترک کر دیں، یہاں بالکل نہ آنا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک نکل چکے تھے، جب راستے میں آپ تھے، اس درمیان آپ تک یہ خط پہنچایا جاتا ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کو پڑھتے ہیں تو فوراً واپسی کا ارادہ کر لیتے ہیں۔ لیکن مسلم ابن عقیل کے بھائی کہتے ہیں کہ ہم واپس نہیں جائیں گے جب تک نہ ہم بدلہ لے لیں گے۔ ابن زیاد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قافلے کو ان کا جو ابن زیاد حر ابن یزید کا ایک لشکر 1000 افراد پر مشتمل بھیجتا ہے، حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو راستے میں روک دیا جاتا ہے۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ واپس آنا چاہتے تھے، لیکن چونکہ مسلم ابن عقیل کے بھائیوں نے کہا کہ ہم بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے، حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ارادہ مکہ جانے کا ارادہ ترک کیا اور آگے بڑھنے لگے۔ جب یہ آگے بڑھ رہے تھے تو حر ابن یزید کا لشکر آتا ہے اور وہ راستے میں آپ کو روک دیتا ہے۔ یہ ابن زیاد کی طرف سے پہلا لشکر تھا، اور اس کے بعد چند روز کے بعد عمرو بن سعد 4000 کے لشکر کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں، اور ایک ہی مانگ رکھتے ہیں، یا تو بیعت کر لیجئے یا تو ابن زیاد کے پاس سارے کے سارے لوگ چلیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیعت سے انکار کر دیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہمارا راستہ چھوڑ دو، ہم مکے کو واپس جا رہے ہیں، ہم مدینے کو واپس چلتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، اب صرف 2 ہی راستے ہیں، یا تو آپ بیعت کرو گے یا تو ابن زیاد کے پاس چلو گے۔ بہرحال آپ کا راستہ روک دیا جاتا ہے، اور چند روز کے بعد ابن زیاد کے حکم سے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قافلے پر پانی بند کر دیا جاتا ہے، اور آپ کا قافلہ جو ہے کربلا کے میدان میں پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ اور پھر اسی کربلا کے میدان کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اور ان کے ساتھیوں کے لیے ان لوگوں سے جہاد کرنا ناگزیر ہو چکا تھا، یعنی ضروری ہو چکا تھا، کیونکہ اب پانی بھی بند کر دیا گیا تھا۔ اور پھر کربلا کا وہ زبردست سانحہ پیش آیا یہاں پر کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اپنے جو لوگ تھے، اپنے گھر کے 72 افراد، وہ 72 افراد اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ سارے کے سارے مرد حضرات اس جنگ میں کام آ جاتے ہیں، سب کے سب شہید ہو جاتے ہیں۔ صرف ایک ہی شخص بچتے ہیں، حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جو امام زین العابدین کے نام سے بعد میں مشہور ہوئے۔ یہ بیمار تھے، چونکہ یہ صرف بچ جاتے ہیں، باقی سارے کے سارے لوگ شہید ہو جاتے ہیں۔